زمانہ قدیم میں مصر پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ شخص نہ صرف ظالم تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر اور وزیر موجود تھے جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتے اور فرعون کے حکم کے مطابق مظلوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل اس دور میں حضرت یعقوب کی نسل سے تھے اور مصر میں غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا انتظام کیا۔ ان کی والدہ کو الہام ہوا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ، جو نیک اور مومنہ تھی، نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے اور محل میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں دیکھا کہ ایک مصری قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی مدد کی، لیکن قبطی کو غیر ارادی طور پر ایسا گیونسا لگا کہ وہ مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک نیک آدمی نے آ کر خبر دی تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک نبی حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا اور کئی سال وہاں رہے۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر نبوت عطا کی اور حکم دیا، جا اور فرعون کے پاس جا، وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ ایک عصا لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، 2 ہاتھ چمکنے کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے دعوت دی کہ اللہ کو مانو اور ظلم چھوڑ دو۔ فرعون نے تکبر سے کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا جادوگر کہا اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر جمع ہوئے، رسیاں اور عصا پھینکے جو جادو سے سانپ نظر آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا جو ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچا معجزہ ہے اور ایمان لے آئے، مگر فرعون نے انہیں سخت سزا دی۔ فرعون ایمان نہ لایا تو اللہ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے۔ 1 سیلاب جس سے کھیت اور گھر تباہ ہو گئے، 2 ٹڈیاں جو فصلیں کھا گئیں، 3 جوئیں جس نے لوگوں کو پریشان کر دیں، 4 مینڈک ہر جگہ بھر گئے، 5 خون، پانی خون میں بدل گیا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ ایمان لائے گا، مگر عذاب ٹلتے ہی وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لو۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح جم گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا اور آخری لمحے کہا، میں ایمان لایا کہ بنی اسرائیل کا رب ہی سچا ہے، مگر اس وقت ایمان قبول نہ ہوا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ سبق: تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حق بات سامنے آنے کے بعد بھی انکار تباہی لاتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور مومنوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی طاقت رکھتا ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔